الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید جیسی دولت عظمیٰ سے نوازا، اور قرآن کریم آسمانی کتابوں میں اب تک وہ واحد کتاب ہے جس میں نہ کوئی تحریف یعنی کوئی تبدیلی نہ ہوئی نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کو بدل دیا گیا اور ان کے اندر تحریف کی گئی اور ان کے اندر تبدیلی ہوئی۔ اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو ان کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایک جامع ہدایت عطا فرمائی ہے، اور قرآن مجید نے اس سے پہلے جتنی پیشین گوئیاں کیں وہ ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی گئیں، اور اس نے قرآن مجید کے آسمانی کتاب ہونے کو برحق ثابت کیا، اور قرآن مجید کی صداقت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے انہوں نے ایسا ثبت کیا جس کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ وہ منفرد کتاب ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر کہ جس کے پڑھنے والے، جس کے فالو کرنے والے اپنے لیے یہ سعادت سمجھتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو میمورائز کر لیں، اس کتاب کو حفظ کر لیں، اس کتاب کو اس طرح یاد کر لیں کہ نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی سطر نہ چھوٹے، اس کے کوئی ایک جملہ نہ چھوٹے، اس کے الفاظ اس میں سے نہ چھوٹیں، اس کا کوئی ایک حرف آگے پیچھے نہ ہو، نہ صرف یہ بلکہ اس کی کوئی ایک زیر اور ایک زبر، ایک شادی یا مادی یا جزم یا پیش یا کوئی اس کا وقف، کوئی بھی چیز ان سے ترک نہ ہو، ان سے چھوٹے نہ، اور وہ اس کو اسی طرح یاد کر لیں جس طرح کہ وہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو دنیا کے اندر بہت باقاعدگی کے ساتھ سنا جاتا ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کو ایک بار پورا سننا اس کی یعنی سال بھر کی، جو اس کے ماننے والے ہیں ان کے سال بھر کے ایک مہینہ مختص ہے، جس کے اندر وہ اپنے لیے یہ سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے یہ برکت سمجھتے ہیں کہ اس کتاب عظیم کو اپنے ایک مرتبہ دل و دماغ سے اس کو گزاریں اور اس کو سنیں، تاکہ ان کے اندر اس کے عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو، اس کی حفاظت کا جذبہ بھی برقرار رہے، اور اس کی محبت ان کے سینوں کے اندر مزید پختہ اور مضبوط ہو جائے۔ اور قرآن مجید نے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اتباع، اطاعت سکھائی، وہیں قرآن مجید نے انبیاء سابقہ یعنی وہ انبیاء جن کے سلسلے کی کڑی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان تمام انبیاء کرام کا ادب سکھایا، ان کی تعظیم سکھائی، اور ان کے اوپر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا، جس کا پیغام تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، اور جس کے ہر دعوے کو آنے والے وقت نے سچا ثابت کیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین معجزات ہیں، یعنی اگر ہم شق القمر کو دیکھیں، اگر ہم واقعہ معراج کو دیکھیں، اسی طرح ہم رد الشمس کو دیکھیں یعنی سورج کو واپس لوٹانا، تو اس طرح بے شمار ایسے عظیم معجزات ہیں جو اتنے بڑے ہیں کہ شاید تصور بھی نہ کیے جا سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا اعجاز ہے کہ تمام انبیاء کرام کے معجزات ان انبیاء کے جانے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے، لیکن قرآن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک شرف نبوت مصطفی کے اوپر ایک محکم اور قوی دلیل کے طور پہ موجود ہے۔ اور اس عظیم الشان کتاب کی اتنی جلالت ہے، اتنی ہیبت ہے، اور یہ اتنا عظیم معجزہ ہے کہ اس کو برداشت کرنا یہ
مخلوقات میں سے شاید کسی اور چیز کے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور حضور کے قلب پہ نازل ہونے کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے وجود کے اندر، ہماری ہستی یعنی ہمارے ہونے کے اندر اتنی استطاعت پیدا ہوئی کہ ہم قرآن مجید کو برداشت کرنے کے قابل ہو گئے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کی ہیبت کو، اس کے جلالت کو قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا، پاش پاش ہوتا ہوا اللہ کے خوف سے۔ یعنی اگر یہ پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے، روئی کے گالوں کی طرح بکھر جاتے۔ قرآن مجید کی ہیبت اور قرآن مجید کا جلال ان کے اوپر اتنا تھا، اور اس کی حقانیت اور صداقت کا یہ عالم ہے۔ اسے اگر میں اقبال کی زبان میں کہوں تو جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں اتنی تاثیر تھی، اتنی قوت تھی، اس کے پیغام کے اندر اتنی جامعیت تھی کہ نقش قرآن تا دری عالم نشست، نقش ہائے کاہنوں پاپا شکست، کہ جب قرآن کا نقش اس جہان پر ثبت ہوا تو پادریوں اور برہمنوں کے نقش مٹ گئے، اور اس کے فیوز اور برکات اور اس کی قوت کا یہ عالم ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے ثبات از قوتش گیرد ثبات، کہ جس کو ثبات نہیں ہے، جس کو استحکام نہیں ہے، اگر وہ قرآن سے رابطہ استوار کر لے تو قرآن کی قوت سے اس کو بھی قوت مل جاتی ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر اسی بات کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے، جس میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے بے شک کچھ قوموں کو سر بلند کرتا ہے اور کچھ قوموں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی کتاب کے ذریعے ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ اقبال جو بات کر رہے ہیں کہ بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، کہ قرآن سے اگر کسی بے ثبات کا، کسی کمزور کا، کسی نحیف و ناتواں کا، کسی ضعیف کا، کسی رسوا اور ذلیل کا، اگر کسی ادنا کا، اگر کسی حقیر کا قرآن سے رابطہ استوار ہو جائے تو قرآن اس کو ادنا، ذلیل، حقیر آ کر نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس جہان کے سامنے اس کو قوت کی مثال بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت کا ترجمہ کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور بہرحال یہ تو پہلا حصہ تھا کہ ان کو وہ طاقت عطا کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو عزت دی جاتی ہے اور قرآن کے ذریعے بعض قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ اور سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو نقل فرمایا، جسے امام احمد نے بھی نقل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام دارمی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں اس کو نقل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، حضور نے فرمایا کہ ایسا سینہ، ان الذی لیس فی جوفہ، ایسا شخص جس کے سینے میں قرآن میں سے کوئی چیز نہیں ہے، جس کے سینے میں قرآن میں سے کوئی چیز نہیں ہے، اس کی مثال ایک اجڑے ہوئے برباد گھر کی مثل ہے۔ جیسے ایک گھر ہوتا ہے نا، تباہ حال، برباد، اجڑا ہوا، اس کے اندر کوئی باسی نہیں ہوتے، تو وہاں وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ جہاں کبھی بڑے بڑے محل آباد ہوتے تھے، آج وہاں ان محلات کے اندر آپ کو پکھیروؤں کی بیٹھیں ملیں گی، تو وہ برباد محل ہوتے ہیں جن کے اندر پھر انسان نہیں بیٹھتے، پھر وہاں پکھیروؤں کی اور پنکھیوں کی اور پنچھیوں کی بیٹھیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو ایسا دل جس کے اندر قرآن میں سے کوئی چیز نہ ہو، وہ ایک اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ خار از مہجوری قرآن شدی، کہ تو قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے رسوا ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان سے بھی یہ واضح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہماری عزت کا اور ہماری ذلت کا جو دار و مدار ہے وہ تعلق بالقرآن کے اوپر رکھا ہے۔ اگر قرآن مجید سے ہماری رہنمائی کا سلسلہ استوار ہے، اگر قرآن مجید سے ہم سیکھ رہے ہیں، اگر قرآن مجید سے ہمارا ایک عملی تعلق موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن سے بطور قوم کے اپنا عملی تعلق منقطع کر بیٹھیں تو پھر ہم اسی بات کے سزاوار ہیں، اسی بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جسے اقبال کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعب الایمان میں ایک باب قائم کیا تعظیم القرآن کے عنوان سے۔ اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن هو حبل اللہ، ان ھذا القرآن هو حبل اللہ والنور المبین والشفاء النافع عصمت من تمسک به ونجات من تبعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت پڑو۔ تو اس لیے اس حدیث مبارک سے علماء کرام نے استنباط کیا کہ ان ھذا القرآن هو حبل اللہ، کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے۔ والنور المبین، اور یہ نور مبین ہے، واضح نور ہے، روشن نور ہے۔ والشفاء النافع، اور یہ نفع عطا کرنے والی شفا ہے۔ عصمت من تمسک به، اس کے لیے حفاظت ہے جو اس کو پکڑتا ہے۔ وَنَجَاتُ مَن تَبِعَهُ، اور نجات اس کے لیے ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی جس نے قرآن کو پکڑا قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے گرنے نہیں دیتا، اسے رسوا نہیں ہونے دیتا، اسے ادنا نہیں رہنے دیتا، اور جس نے اس کی اتباع کی وہ نجات پا گیا۔ جب یہ بات طے ہے کہ امت کی نجات اور وابستگی، امت کی نجات جو ہے وہ قرآن مجید کی وابستگی کے اندر ہے، تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جگہ جگہ خود قرآن مجید کے اندر، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، عمل خلفائے راشدین کے اندر، عمل اہل بیت اطہار کے اندر، اعمال اولیاء صالحین ابرار صوفیاء اتقیاء و اصفیاء کے اندر، اعمال اکابرین و اسلاف کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ بار بار ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قرآن سے واصل کر لو، اپنے آپ کو قرآن سے متصل کر لو، اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑ لو۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اور امام ابو عبداللہ حاکم النیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک علی الصحیحین میں یہ ایک حدیث مبارک لکھی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گورنروں کو، جو مختلف صوبوں میں حاکم ہوتے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حاکم بنا کے روانہ کرتے تو ان کے بارے میں ایک روایت ابو موسیٰ اشعری نے لکھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان کو حضور نے یہ نصیحت فرمائی کہ ان یعلم الناس القرآن، کہ میرے نمائندگی بن کے جا رہے ہو، میرے سفیر بن کے جا رہے ہو، میری ریاست کے حاکم اور گورنر بن کے جا رہے ہو، تو وہاں جا کے لوگوں کو قرآن سکھانا۔ تو قرآن کی تعلیم دینا یہ نہ صرف اسلامی حکمران کا فریضہ ہے، مسلمانوں کی اکثریت آبادی کے حاکموں کا فریضہ ہے، نہ صرف ان کا فریضہ ہے بلکہ ان کے نیچے جتنے عمال ہوتے ہیں، مختلف صوبوں کے جو گورنر اور حاکم مقرر کیے جاتے ہیں، مختلف اضلاع کے اوپر جو حاکم مقرر ہوتے ہیں اسلامی ریاست کی طرف سے یا مسلمانوں کی ریاست کی طرف سے، ان کے اوپر یہ لازم ہے از روئے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان یعلم الناس القرآن، کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں۔ قرآن ہے تو اسلام ہے،
قرآن سینوں میں روشن ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام سینوں میں روشن ہے. قرآن دماغوں میں زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام دماغوں میں زندہ ہے. قرآن عمل سے چھلکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, اس امت کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. لیکن جب سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف ہوگا اور قرآن مجید کی تعلیم ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں فساد پھوٹے گا. تو فساد کو روکنے کا, کمزوری کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں. اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں کتاب البر والاحسان کے اندر اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی, قلت یا رسول اللہ اوصنی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں. قال اوصیک بتقوی اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر میں تمہیں اللہ پہ تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں, اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. فإنہ رأس الامر کلہ, کیونکہ یہ سارے معاملے کی اصل ہے. یعنی خوف خدا جو ہے, اللہ سے ڈرنا, یہ ایمان کی اصل ہے. ہر معاملے کی اصل اللہ سے ڈرنا ہے. پھر ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ زدنی, یا رسول اللہ مجھے کچھ مزید وصیت فرمائیں, مجھے کچھ مزید وصیت فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ, اے ابو ذر اپنے اوپر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو. قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ دونوں اپنے اوپر لازم کر لو. فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالذُّخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ, حضور نے فرمایا کہ کیونکہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا بہت عظیم. کیا چیز؟ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ, یہ دو ایسی چیزیں ہیں. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم باب قراءت القرآن کے اندر, اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں, امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں, اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس بات کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ, اس حال میں کہ ہم چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تم میں سے, یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے, کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح بطحان کی وادی میں جائے. یہ مدینہ منورہ کی ایک وہ پتھریلی زمین ہے, یا عقیق, وہاں ایک بازار تھا, اس عقیق بازار کے اندر جائے, وہاں وہ کوئی گناہ نہ کرے اور کسی سے قطع رحمی نہ کرے, یعنی لڑے بغیر اور گناہ کیے بغیر. وہ دو بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کے آئے, بڑے کوہان والی دو اونٹنیاں لے کے آئے. تو ہم سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم سب کو یہ بات پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَغْدُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ, تو پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا, او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل, تاکہ وہ قرآن مجید کی 2 آیات خود سیکھے یا کسی کو سکھائے. خیر لہ من ناقتین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح مسجد میں جا کے قرآن مجید کی 2 آیات سیکھنی یا 2 آیات سکھانی, عقیق کے بازار سے یا بطحان کی وادی سے, کسی سے لڑے بغیر اور کوئی گناہ کیے بغیر. 2 آیتیں سیکھنا وہ لڑے بغیر اور گناہ کیے بغیر وادی سے یا بازار سے 2 اونٹنیاں لانے سے بہتر ہے. وَثُلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ, اور حضور نے فرمایا 3 آیتیں سیکھنا 3 اونٹنیاں لانے سے بہتر ہے. وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ, اور 4 آیتیں سیکھنا, یہ 4 آیات سکھانا وہ 4 اونٹنیاں لانے سے بہتر ہے. وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ, اسی طرح جتنی آیات زیادہ ہوتی ہیں
اتنی زیادہ اونٹنیوں سے بہتر نفع ہے اس کا۔ تو اس زمانے میں چونکہ عربوں میں اونٹوں کی تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی، مال برداری کے لیے صحرائے عرب کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، باقی دیگر امور کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا تھا، تو اونٹ کی ایک ویلیو تھی۔ یعنی ایک جیسے آج آپ سمجھ لیں کہ کسی کے پاس کوئی ایسی اچھی سواری ہو جس پہ وہ مال برداری بھی کر سکے، سامان تجارت بھی لا اور لے جا سکے، اور ایک نہایت باعزت شاہانہ سواری بھی سمجھی جائے، تو اس طرح کی چیز تھی یہ اس زمانے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو ایسی اچھی عمدہ بہترین ملٹی پرپز سواری مل جائے تو کیا وہ اس کے لیے بہتر نہیں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل بہتر ہے، ہمیں گناہ کیے بغیر، قطع رحمی کیے بغیر اگر مل جائے۔ آپ نے فرمایا قرآن کی 2 آیات سیکھنا 2 بہترین کمفرٹیبل لگژری ملٹی پرپز سواریاں مل جانے سے بہتر ہے۔ 2 سواریاں مل جانے سے قرآن کی 2 آیات سیکھنا یا سکھانا بہتر ہے۔ 3 سواریاں مل جانے سے 3 آیات سیکھنا یا سکھانا بہتر ہے۔ 4 سواریاں مل جانے سے 4 آیات سیکھنا یا سکھانا بہتر ہے، اور اسی طرح آپ تعداد بڑھاتے آئیں اور یہ عمل جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں جن کو ہم مولوی کہہ کے کوستے رہتے ہیں، ان کے حصے میں کتنی نیکیاں ہیں، اور وہ طلاب، وہ طالب علم جن کو ہم معاشرے میں عام لوگ جو خود کو بڑا نام نہاد پڑھا لکھا یا اپ ٹو ڈیٹ یا بڑا وہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات کو حقیر جانتے ہیں کہ ان کے بچے مسجد میں جا کے قرآن سیکھیں، ان کو رسول پاک کی یہ حدیث سکھائیں، سنائیں کہ مسجد میں جانا اور وہاں جو عالم بیٹھا ہے اس سے قرآن کے 2 مسئلے سیکھنا، 2 آیات سیکھنا، یہ کتنے بڑے اجر کی بات ہے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے جو مسجد میں پڑھا رہا ہے وہ حقیر نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں اگر حقیر ہے تو نہ اس سے پرواہ ہے نہ مجھے پرواہ ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں وہ عظیم ہے۔ اور وہ بچہ جو مسجد میں جا کے قرآن سیکھتا ہے، اسے لوگ، یہ ماڈرن لوگ اور یہ ویسٹرنائز لوگ اگر یہ اسے حقیر سمجھتے ہیں تو سمجھیں وہ اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ کی نظر میں حقیر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن سکھانا چاہیے، اور اس کا بہترین وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صبح ہے اور وہ مسجد ہے۔ لیکن کوئی بھی وقت، جس وقت بھی انسان کو سہولت میسر ہو، کوئی علم والا میسر ہو، اور اپنی طبیعت، اپنی چاہت سے، اللہ کی خوف سے، اللہ کی محبت سے اس طرف مائل ہو، تو اس کے لیے نہ عمر کی حد ہے نہ وقت کی حد ہے۔ سنن ابن ماجہ باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ۔ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، صبح کے وقت کتاب اللہ کی 1 آیت کا سیکھنا، کس ٹائم پہ؟ صبح کے وقت کتاب اللہ کی 1 آیت کا سیکھنا تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ صبح کے وقت قرآن کی 1 آیت سیکھنا تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، اور اگر صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھ لو، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، پھر تم اس پہ عمل کر سکو یا نہ کر سکو، خیر من ان تصلی 1000 رکعت، فرمایا وہ 1000 نفلی رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک مسئلہ سیکھنا 100 آیت سیکھنا 100 نفلی رکعتوں سے بہتر ہے، اور ایک باب قرآن کا سیکھ لینا صبح کے ٹائم، یہ 1000 نفلی رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت فرمایا اپنی سنن میں، باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ کے اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا کتنی افضل ترین
عبادت ہے اور کتنا عظیم عمل ہے۔ امام ابو عبداللہ حاکم النیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں کتاب فضائل القرآن کے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے، جسے امام سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین۔ حضور نے فرمایا، وہ تو بات تھی فجر کی، وہ بات تھی فجر کی، اب آئیں رات پہ۔ رات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص رات کو قرآن کی 10 آیتیں تلاوت کرے، سونے سے پہلے قرآن کی 10 آیتیں تلاوت کرے، حضور نے فرمایا اس کا نام غافلین سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ قَرَأَ 100 آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور جو شخص 100 آیات تلاوت کر لے، اس کا نام نہ صرف یہ کہ غافلوں سے نکال دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا نام اطاعت گزاروں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ 10 آیتیں جو پڑھے قرآن کی، رات کو قرآن کی 10 آیتیں پڑھے، اس کا نام غافلوں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے، وہ غافل نہیں رہتا جو قرآن کی 10 آیات رات کو پڑھے۔ اندازہ لگائیں قرآن مجید کی، اب آیت الکرسی اس طرح کی دیگر تو کچھ طویل آیات نہیں، قرآن مجید کی مختصر آیات نہیں ہیں۔ نفع میں نہیں ہے مومن کہ وہ سونے سے پہلے اپنے آپ کو غافلوں کی فہرست سے نکال دے، اور اگر وہ چاہے کہ میرا نام نہ صرف غافلوں کی فہرست سے نکل جائے بلکہ میرا نام اطاعت گزاروں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے، تو وہ قرآن کی 100 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور اسے روایت کیا ہے امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی الصحیحین میں۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، سلف صالحین قرآن مجید کے اس عمل کے اوپر اتنی شدت سے عمل پیرا تھے کہ وابستگی قرآن، ورفتگی قرآن، اور یہ قرآن تھا جس نے ان کے اوپر علوم کے ذخیرے کھولے، علم کے اندر مسلمانوں کو وجاہت عطا کی، علم کے اندر مسلمانوں کو درک خاص عطا کی۔ گو کہ اس کا نرا تعلق کسب سے نہیں ہے، کچھ عطا بھی ہوتی ہے، لیکن انسان جیسے اس طرف رغبت کرتا ہے، اس طرف جاتا ہے، اس طرف کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ خزانے لاریبی انسان کے اوپر بارشوں کی طرح برستے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی المذہب ہیں، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جہاں مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے ہیں، ان میں امام ذہبی نے لکھا ہے ان ابا حنیفہ ختم القرآن 7,000 مرۃ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ 7,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا شرف ایک زندگی کے اندر انہوں نے حاصل کیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے کیسا علم عطا کیا امام ابو حنیفہ کو کہ آج بھی ان کے راستے کے اوپر چلنا نجات کی نشانی ہے، یعنی قولاً عملاً، پورے ظاہراً باطناً اس کو اختیار کرنا نجات والوں کی علامت ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی طرح امام شافعی تھے، اسی طرح امام احمد ابن حنبل تھے۔ یہ جتنے ائمہ اجتہاد ہیں، ان کے علوم کے سینوں کا اصل نور قرآن تھا۔ قرآن کی برکت سے اللہ نے علم بارش کی طرح برسایا ان لوگوں کے اوپر، اور اتنی بارش برسائی علم کی کہ یہ لوگ علم کا سمندر بن گئے، علم کا سمندر بن گئے۔ قرآن مجید کی یہ عطائیں ہیں، یہ فیضان ہے قرآن کا کہ سینہ سمندر ہو جاتا ہے، کردار سمندر ہو جاتا ہے، شخصیت سمندر ہو جاتی ہے، اپنی گہرائی کے اندر، اپنی وسعت کے اندر، اپنے اندر موجود خزائن اور لؤلؤ و لالا اور جواہر اور موتی ہونے کی وجہ سے۔ تو قرآن کا فیض مومنین کو ہمیشہ عروج کی طرف لے کے جاتا ہے، اور قرآن مجید کی ایسی ایسی عطائیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں، جسے ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو دعا ہے یہ مغز عبادت ہے، لیکن ایک مقام ایسا آیا، میں
دیکھ کے حیران رہ گیا حدیث مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص قرآن میں ایسا مشغول ہوا کہ وہ میرا ذکر الگ سے نہ کر سکا اور نہ مجھ سے کوئی دعا کر سکا، قرآن میں مشغول تھا اور مشغولیت قرآن کی وجہ سے، شغل قرآن کی وجہ سے، اشتغال فی القرآن کی وجہ سے نہ وہ میرا ذکر کر سکا نہ وہ مجھ سے دعا کر سکا۔ فرمایا اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، فرمایا میں ایسے شخص کو ذکر کرنے والوں اور دعائیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کر دوں گا۔ ایسے شخص کو ذکر کرنے والوں اور دعائیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کر دوں گا جو شخص قرآن کے اندر مشغول رہا۔ اور اسے امام ترمذی نے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، امام ترمذی کی سند سے حدیث ہے۔ تو اندازہ لگائیں ہمارے نزدیک ذاکر کی کتنی بڑی حیثیت ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ذاکرین الہی، وہ ذکر خفی کریں، وہ ذکر بالجہر کریں، وہ ذکر کلمہ طیبہ کریں، وہ ذکر اسم ذات کریں، وہ ذکر اسماء صفات کریں، وہ آیات سے ذکر کریں، وہ کسی بھی طرح ذکر کریں، وہ خلوت میں ذکر کریں، وہ جلوت میں ذکر کریں، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے اولیاء کہے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی یہ کہہ رہی ہے، اور امام ترمذی اس کو اپنی سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں، حدیث قدسی یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے شخص کا رتبہ جو قرآن میں مشغول رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا رتبہ اپنا ذکر کرنے والوں سے بھی بڑھا دوں گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا گڑ گڑایا، جو جتنا رویا، اور جس نے رو رو کے جتنی زیادہ دعائیں کی، شاید اسی کو سب سے زیادہ حصہ ملتا ہے۔ مگر یہاں فرمایا گیا اس حدیث کے اندر جو حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور ویسے بھی حضور کی ہر بات وہ وحی الہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضور تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، جو بھی زبان مصطفیٰ سے نکلا وہ وحی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ حدیث قدسی کے اندر فرمایا اپنے محبوب کو کہ میرے محبوب یہ بتا دو کہ جو قرآن سیکھتا رہا یا قرآن سکھاتا رہا اور مجھ سے سائلین کی طرح دعائیں نہ کر سکا، فرمایا اسے کہہ دو کہ بے غم ہو جائے، ہم اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کر دیں گے۔ جو میرا ذکر نہیں کر سکا اسے کہہ دو کہ ندامت نہ رکھے، وہ میری کتاب سیکھ رہا تھا یا میری کتاب سکھا رہا تھا، ہم اسے ذکر کرنے والوں سے بھی زیادہ عطا کر دیں گے۔ اس لیے ایک مرتبے کے اندر جو قرآن مجید کے شغل رکھتا ہے، قرآن مجید کے اشتغال میں رہتا ہے، قرآن میں مشغول رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سکھاتا رہتا ہے، فرمایا اس کا رتبہ ان سے بڑھ جاتا ہے، اس کی عطا ان سے بڑھ جاتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا، آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ اجران۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہو مگر اس کی زبان میں لکنت ہو، اس کی زبان میں لکنت ہو، اٹکنا ہو، جس کو ہم توتلا پن کہتے ہیں، یعنی اس کی زبان توتلی ہو، جب وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہو، اڑ اڑ کے پڑھتا ہو، اور قرآن کا پڑھنا اس پہ گراں گزرتا ہو، یعنی وہ روانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھ سکے، جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں، وہ روانی کے ساتھ نہ پڑھ سکے اس وجہ سے کہ وہ اٹکتا ہے، بولتے ہوئے رکتا ہے، تو فرمایا لہو اجران، اسے خوشخبری دے دو، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زبان میں لکنت نہیں ہے، یا اٹک اٹک کے نہیں پڑھتے، یا وہ پڑھنا گرا نہیں گزرتا۔ ایک اعتبار سے تو کرم ہے ہم پہ، شکر ہے اس کا، نعمت ہے اس کی، لیکن ان لوگوں سے ان لوگوں کا اجر بڑھ جاتا ہے جو لکنت کے باوجود پڑھتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جو عربی زبان کا صوتی کمال ہے نا،
یعنی ایسا صوت ہے جس صوت سے معنی کا پتہ چل جاتا ہے. یعنی یہ ایک فصاحت کی اور ابلاغ کی بات ہے، بلاغت کی بات ہے کہ زبان میں ایسا لفظ لے کے آنا جس کی صوت سے معنی پتہ چل جائے اگرچہ آپ اس کا معنی نہ جانتے ہو. اب یہ جو لفظ اس حدیث پاک میں استعمال ہوا ہے کہ وَيَتَتَعْتَعُ، اس لفظ کی صوت ایسی ہے کہ یہ صوت سن کے یتتعتع، اس کی صوت سے، اس کی آواز سے بندے کو معنی کے قریب قریب مفہوم چلا جاتا ہے. تو یہ بھی عربی زبان کی وسعت اور اس کے ابلاغ میں سے ایک ہے، اس کے اعجازات میں سے ایک ہے. اسی طرح صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء میں اور سنن ابی داؤد باب فی ثواب قراءۃ القرآن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں بیٹھ کے اس کا درس دیں. یعنی اللہ کے گھروں میں کسی جگہ پہ اکٹھے ہوں اور وہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں بیٹھ کے کتاب اللہ کا درس دیں. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، ان کے اوپر آسمان سے سکینہ نازل کیا جاتا ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں ان کا ذکر فرماتا ہے. جو لوگ مساجد میں کسی مسجد میں جمع ہوں، قرآن کی آیات تلاوت کریں، ایک دوسرے کو قرآن کا درس دیں، فرمایا ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت ان کو اپنی آغوش میں لپیٹ لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، فتنوں کو، شر کو، فساد کو ان سے دور کر دیا جاتا ہے. اور ملائکہ ان کے گرد گھیرا بنا لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے مقربین میں ان کا ذکر فرماتا ہے. یہ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں آیا ہے. اب اوقات بھی ہم نے دیکھ لیے کہ فجر، رات، کوئی بھی وقت ہو، سیکھنا اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. اور جو قرآن سیکھ رہا ہے، اگر وہ فرض عبادت جو اس کے اوپر 5 وقت فرض کی گئی ہے، جیسے روزے فرض کی گئی ہیں، یہ فرائض ادا کرتے ہوئے وہ قرآن کے مسائل کو سیکھ رہا ہے، اس کو حاجت ہی نہیں رہتی نفلی عبادت کی. قرآن سیکھنا اور سکھانا خود اتنی بڑی عبادت ہے. لیکن اگر کوئی اپنے وقت کو اعتدال کے ساتھ مینیج کر سکتا ہے تو ظاہر ہے یہ اس کے اندر مزید عظمتیں شامل ہو جاتی ہیں. اب اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ حفظ قرآن کو بھی ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا کتنی بڑی سعادت، کتنے بڑے اجر کی بات ہے. لیکن جو لوگ قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں ان کا بھی اجر کم نہیں ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبیر میں اور خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہم سے روایت کیا. اور عثمان اپنے دادا یعنی اوس ثقفی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قراءۃ الرجل القرآن فی غیر المصحف 1000 درجۃ، ایک آدمی کا بغیر مصحف کے یعنی زبانی قرآن پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے. بغیر مصحف کے قرآن پڑھنا یعنی زبانی حفظ سے قرآن پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے. وقراءته فی المصحف یضاعف علی ذلک الی 1000 درجۃ، اور قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کا ثواب بغیر دیکھے پڑھنے کے ثواب سے 2000 درجہ زیادہ ہو جاتا ہے.
امام طبرانی نے روایت کیا، صاحب مشکات نے روایت کیا، اور امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا کہ دیکھ کے قرآن پڑھنا زبانی قرآن پڑھنے سے بھی 2000 درجہ زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ 3 شارحین حدیث کا ناچیز ان کی آراء پیش کرتا ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلی رائے میرے محسن اور مربی جن کی کتب سے ناچیز کو قدم قدم پہ لمحے لمحے پہ وہ کچھ سیکھنے کو ملا کہ شاید جس نے میرے ایمان کی حفاظت کی، وہ حکیم الامت یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب شرح مشکات شریف کے اندر یہ بات فرمائی اس کی حفاظت کے اندر، اور میں ریکمینڈ کروں گا تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کہ حضرت مفتی اعظم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی کتب جو ہیں، اور خاص طور پہ ابواب سیرت میں میرے نزدیک ان کا وہ درجہ ہے جو قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ کی شفا شریف کا ہے، یعنی قلب کی جتنی بیماریاں ہیں، جتنے وسوسے ہیں، ان سب کو زائل کر دیتی ہے اور حق روشن کر کے واضح کر دیتی ہیں بندے کے اوپر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی کتب مبارکہ۔ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو حفظ تلاوت قرآن پاک کا ثواب جو ہے یہ دیگر عبادات سے 1000 گنا زیادہ ہے، یعنی قرآن حفظ کر کے پڑھنا دیگر عبادات سے 1000 گنا زیادہ ہے، اور قرآن مجید کی دیکھ کر تلاوت کرنا یہ دوسری عبادات سے 2000 گنا زیادہ ہے۔ اور فرمایا یا حفظ تلاوت یعنی زبانی پڑھنے والے سے 2000 گنا زیادہ ہے، دونوں حالتوں میں دیگر عبادات سے بھی 2000 گنا کہا جاتا ہے، اور اگر اس کی تخصیص کی جائے تو یہ زبانی پڑھنے سے 2000 گنا زیادہ ہے، کیونکہ قرآن مجید دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ تو دیکھنے کا اجر الگ ملتا ہے، تلاوت کا اجر الگ ملتا ہے۔ تو امام نعیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس اعتبار سے اس کا جو درجہ ہے وہ اس سے یعنی زبانی پڑھنے سے بڑھ جاتا ہے۔ اور امام شرف الدین الطیبی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی مشہور شارح مشکات شریف ہیں، آپ نے اسی حدیث کے تحت اپنی شرح طیبی علی المشکات میں یہ فرمایا کہ وَإِنَّمَا فُضِّلَتِ الْقِرَاءَةُ فِي الْمُصْحَفِ، بے شک قرآن کو دیکھ کی پڑھنے کی فضیلت اس لیے، اور آپ نے اس کی 3 حکمتیں بیان فرمائی، یعنی 3 بنیادی حکمتیں ہیں، اس سے آگے اس کے اجزاء بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک فرمایا کہ لِحَدِّ النَّظَرِ فِي الْمُصْحَفِ، کیونکہ دیکھ کر پڑھنے سے اس نے پہلی فضیلت یہ ہوگی کہ اس نے قرآن کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، اور دوسری وَحَمْلِهِ، اس نے قرآن اٹھایا، وَمَسِّهِ، اور اس نے قرآن کو چھوا۔ قرآن دیکھا، قرآن اٹھایا اور قرآن چھوا۔ تو فرمایا کہ اس سے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے اور معانی کے استنباط کی قدرت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو سامنے رکھ کے دیکھ کے اٹھا کے چھو کے پڑھتا ہے وہ زیادہ اعمال ایسے کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اعمال ہے، یعنی قرآن کو ادب سے اٹھانا، قرآن کو چھونا، قرآن کو دیکھنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، تو یہ سب چیزیں اس کے اجر کی زیادتی کا اور اس کے اجر کے اندر اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ ملا علی قاری الحروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مرقات شرح مشکات میں اسی حدیث پاک کے تحت آپ نے علامہ ابن حجر کے حوالے سے فرمایا کہ اس کا جو اجر ہے وہ 2000 گنا تک اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ عبادت قرات کے ساتھ وہ دیکھنے کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ قرات ایک الگ عبادت ہے اور دیکھنا قرآن مجید کا ایک الگ عبادت ہے، لہٰذا 2 عبادتوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے انہوں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر کے حوالے سے لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا یہ مطلقاً زیادہ افضل ہے، اور لیکن ساتھ ہی انہوں نے دوسری رائے بھی لکھی، لیکن بعض علماء کے نزدیک زبانی پڑھنا جو ہے یہ مطلقاً زیادہ افضل ہے۔ لیکن جو حق بات ہے
وہ فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حق بات میانہ راستہ ہے، درمیانہ راستہ ہے. اور وہ درمیانہ راستہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ، وہ چاہے آپ زبانی پڑھ رہے ہیں چاہے آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، جس کے پڑھنے میں دل میں خشوع ہو، خضوع ہو، عجز آ جائے، انکساری آ جائے، اخلاص آ جائے، عزم عمل آ جائے اور ایمان اور سکینہ نصیب ہو، تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ افضل ہے. پھر چاہے وہ تمہیں مصحف اٹھا کے زیادہ تسکین حاصل ہوتی ہے یا مصحف بند کر کے دیکھے بغیر پڑھنے میں زیادہ تسکین حاصل ہوتی ہے. فرمایا راہ اعتدال یہ ہے کہ جس میں تم زیادہ خشوع اور زیادہ خضوع محسوس کرو، وہی طریقہ زیادہ افضل ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا اذا دخل بیتہ نشر المصحف فقرأ، کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں رہ کے انہوں نے قرآن کو یاد کیا اور سیکھا، لیکن جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ مصحف کھول کر اس کی تلاوت کرتے، مصحف کھول کر اس کی تلاوت کرتے. یعنی زبانی پڑھنے کا اپنا اجر ہے، باوجود اس کے کہ عمر ابن الخطاب حافظ ہیں، مگر پھر بھی وہ قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرتے. اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو یہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہوتے. وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَن يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ لَا أَنظُرُ فِي الْمُصْحَفِ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں مجھ پہ کوئی دن ایسا گزرے جس دن میں مصحف کھول کے اس کی تلاوت نہ کروں. لا انظر فی المصحف، اس پہ میرے استاد گرامی یہ فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں. ایک اس میں مراد قرآن کے اندر غور و فکر کرنا بھی ہے، اس کے اندر تفکر کرنا بھی ہے، سوچنا ہے. اور دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مصحف کے اوپر نظر کرنا، یعنی اس کو کھول کے پڑھنا، یہ سامنے رکھ کے پڑھنا ہے. وما مات عثمان رضی اللہ عنہ حتی خرق مصحفہ من کثرت ما کان یدیم النظر فیہ، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ دیکھ کر اور کھول کر مصحف قرآن کی تلاوت کیا کرتے کہ ان کے انتقال سے پہلے ہی ان کی کثرت تلاوت کی وجہ سے قرآن، ان کا جو مصحف تھا، وہ ان کے پاس جو نسخہ تھا وہ کئی جگہ سے پھٹ گیا تھا. تو اتنی کثرت سے وہ قرآن مجید کو دیکھ کے تلاوت کرتے تھے. تو حفظ کی اپنی برکت ہے، حفظ کی اپنی فضیلت ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنے کی ایک اپنی فضیلت ہے. تو امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے لیے بیان کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کیا کہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنے کی کتنی فضیلت اور کتنی برکت ہے. تو اس لیے اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے کہ کس وقت پڑھیں، مگر افضل وقت فجر ہے. اور اسی طرح قرآن مجید رات کو 10 آیات آپ کو غافلوں کی فہرست سے نکال دیتی ہیں، اور 100 آیات قرآن کی تلاوت کرنا اطاعت گزاروں کی فہرست میں شامل کروا دیتی ہیں. اسی طرح پھر مزید ہم چیزیں اس میں سے ہم نے جو اخذ کی، اللہ تعالی ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.